پاکستان ہاؤس میں نہ تو کوئی کھانے کی صحیح روٹین سسٹم تھا، نہ کوئی میڈیکل کی سہولیات تھی اور نہ کوئی باقی تھی۔ کھانے کا سسٹم یہ تھا کہ وہاں لوگ لڑ کر ایک دوسرے سے کھانا لیتے تھے، اور یہ بھی انہیں مثال کے طور پہ جانوروں کی طرح کھانا دے دیتے تھے۔ وہاں مختلف اوقات میں زائرین نے، اسٹوڈنٹس نے دھرنے بھی دیے، دروازہ بھی ایک دفعہ توڑا، لیکن کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ کپتان پاکستان ہاؤس کے انتظامات یہ تھے، وہاں پہ پانی کی کمی تھی، کوئی پانی 1 گھنٹہ آ رہا تھا، 2 گھنٹے غائب تھا، اس طرح پانی بہت، صفائی کا کوئی نظام نہیں تھا وہاں پہ اس وقت پانی یا صفائی ہو رہی تھی جب کوئی بڑا آفیسر آ رہا تھا یا میڈیا ویڈیوز بنانے کے لیے صفائی وغیرہ دکھا رہے تھے، باقی کوئی وہاں پہ صفائی کا نظام نہیں تھا۔ تیسرا، وہاں پہ ڈاکٹر ایک بھی موجود نہیں تھا، جو بیچارے پیشنٹ تھے شوگر کے یا دوسرے پیشنٹ تھے، دل کے مریض تھے، ان کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، وہ چیخ رہے تھے۔ 14 دن بے گناہ قیدی بنا کے ہمیں تافتان بارڈر پہ رکھا گیا، 14 دن یہاں جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور صبح ہمارے فلیٹوں کے باہر جو ہے وہ کتے مرے ہوئے تھے، وہ ہم نے اپیل کی کہ یہاں کل سے کتے مرے ہوئے ہیں، وہ بدبو ہو گئی ہے، ان کو یہاں سے اٹھائیں، کوئی کتا اٹھانے والا نہیں ہے۔ کل ہمارے فلیٹوں سے جو وہ سانپ نکلا ہے، اب زائرین ہاتھ خالی، اب ہم کیا کریں؟ سانپ جو دیکھا تو آگے سانپ، پیچھے ہم، اور سلوات پڑھ رہے تھے، اور تو ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم یہاں پہ آج 5واں دن ہے قرنطینہ سکھر میں، جو کہہ رہے ہیں کہ آئسولیشن ہے، آئسولیشن سے اگر کوئی نہ ڈاکٹر ہے نہ کوئی میڈیسن ہے، نہ ہی کوئی ادھر ڈاکٹر جو ہے ہمارے قریب آ رہا ہے، اور وہاں پہ جو جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو ہے، پازیٹیو کے لیے کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے، اور ہمیں وہ دکھائیں رپورٹس جو ہماری آئی ہے، وہ پیپر پہ دکھائیں نا بھائی آپ یہ پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے، اور پازیٹیو کے لیے وہاں پہ آئسولیشن بنا ہے، وہاں کوئی سہولت نہیں ہے۔